فکشن رائٹرز گلڈ قسط اول۔ ایک مشہور چینی کہاوت ہے کہ اگر 1 سال کے لیے کوئی کام انجام دینا ہے تو دان کے بیج بو، اگر 10 سال کے لیے کوئی خاص کارنامہ انجام دینا مقصود ہو تو کوئی میوہ دار درخت لگاؤ، اور اگر 1 صدی کے لیے زندہ رہنا ہے تو ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھو جس میں انسانوں کی تربیت شامل ہو۔ اس مثل کے مصداق فکشن رائٹرز گلڈ کی بنیاد کئی ہم آہنگ ذہنوں کی پیداوار ہے۔ غلام نبی شاہد، ناصر ضمیر اور خاکسار اکثر سوچا کرتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم ایک دوسرے کی تخلیقات سن سکیں اور دل کھول کر باتیں کر سکیں۔ ہم اکثر پارکوں میں ملا کرتے، دنیا بھر کی باتیں ہوتی، افسانوں کے موضوعات زیر بحث رہتے اور اگلی ملاقات کے لیے جگہ کا تعین کرتے۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا، اور اگر کبھی ناگاہ ہوتا تو فون پر ہی دل کی بڑاس نکال لیتے۔ شاید کسی نے سچ کہا ہے کہ خیالات کی ہم آہنگی اور جذبات کی ترجمانی کے لیے ہمیشہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب بھی کسی انجمن کی بنیاد پڑتی ہے تو وہاں کی نشستیں شعر و شاعری اور رسم کتب رونمائی تک ہی محدود رہتی ہیں، اور یوں افسانہ کتابوں کی زینت بننے پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ یہ احساس ہمیں مضطرب رکھتا کہ کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں افسانہ نگار کو سننے کے لیے لوگ موجود ہوں اور اسے بھی داد و تحسین سے نوازا جائے۔ شاید یہی محرکات ہمارے لاشعور میں جگہ بنا چکے تھے۔ تاریخ میں مجلسی ادب کی دیرینہ روایت رہی ہے، اس لیے ہم کسی ایسی بیٹھک کو پروان چڑھانا چاہتے تھے جہاں افسانہ نگار کسی تعارف کا محتاج نہ ہو، کسی تنظیمی اصول کا تابع نہ ہو۔ موسم کے سرد و گرم تیور کے مد نظر ہمارے خوابوں کی تعبیر پارکوں کی آوارہ گردی میں ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی تگدود میں ایک ہفتہ ہمیں اقبال پارک میں بیٹھنے میں دقت محسوس ہوئی، کیونکہ سورج سوا نیزے پر اتر چکا تھا اور گرمی کے شدید تھپیڑے برداشت سے باہر تھے۔ غلام نبی شاہد صاحب نے صورتحال کے پیش نظر بنڈ کے کنارے بیٹھنے کی صلاح دی تو ہم چل دیے، اس امید پر کہ بنڈ کے کنارے کہیں نہ کہیں پرسکون جگہ مل جائے گی۔ بنڈ ایک زمانے میں انگریزوں کی چہل قدمی اور پر فضا ماحول کے لیے کافی مشہور رہا ہے، لیکن موجودہ صورتحال سے ہم سب واقف ہیں۔ رمضان کا متبرک مہینہ شروع ہونے والا تھا اور بنڈ پر واقع مسجد کے صحن میں سائبان لگا ہوا تھا۔ ہم نے موقع غنیمت جانا کہ آج کی ہفتہ وار نشست مسجد کے صحن میں ہی نپٹا لیتے ہیں۔ ہم سائبان کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے اور افسانوں کی دنیا میں کھو گئے۔ 1 آدھ گھنٹہ نشست ختم کرنے کے بعد اس امید پر چل دیے کہ اگلی نشست کے لیے یہ جگہ مناسب رہے گی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔